سوچا کہ کوئی بھی شخص اپنے اکابرین کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے تو مناسب ہوگا کہ میں بتاؤں کہ قبلہ حضرت آیت اللہ فاضل انکرانی صاحب کے شاگرد بھی رہے ہیں. آپ نجف اور قم سے تحصیل کردہ ہیں. قبلہ کا تعارف تو بہت وسیع ہے، ان کے اوصاف بہت زیادہ ہیں، لیکن جتنے میں بیان کر سکتا ہوں اس مختصر وقت میں، اس میں یہ ہے کہ آپ پاکستان گورنمنٹ آف پنجاب کے قرآن بورڈ کے ممبر ہیں. اس کے علاوہ آپ فیڈرل شریعت کورٹ کے ایڈوائزر بھی ہیں. اس کے علاوہ قبلہ کے بہت سارے مراکز جو بین الاقوامی طور پر مشہور ہیں، جس میں قبلہ کا ایک مرکز ہے منہاج الحسین کے نام سے، اور اس مرکز کی ایک شاخ میں جو مرد طلباء حضرات کے لیے دینی مدارس بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ خواتین کے سلسلے میں جامعۃ الزینبیہ وہ بھی قبلہ کے زیر سرپرستی قائم ہے. اور ماشاءاللہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے تبلیغی تربیتی اور تبلیغاتی پروگرام جو قبلہ کی زیر سرپرستی پاکستان میں انجام پا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ بھی ان کی گفتگو سے یہاں فیضیاب ہوں گے. تو آپ سب کی بہت زیادہ صلوات میں قبلہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ زیب ممبر ہوں اور ہم سب کو اپنے بیانات سے مستفید کریں. صلوات پر محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلوات لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا و علی من نور واحد. سبھی صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو میں کائنات کے امیر امام المتقین سید الاوصیاء امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً شیعان علی کے لیے اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بڑی خوشی نہیں ہے، اور خوشی کے وقت خوش ہونا چاہیے، اور خوشی جو ہے وہ انسان کے جسم و اعضاء سے بھی نمایاں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میں دل میں بڑا خوش ہوں، ٹھیک، کچھ چیزیں عمل سے ہوتی ہیں. میں دل میں نماز پڑھتا ہوں جی نہیں، اسلام کہتا ہے ویسے بھی پڑھ کے دکھاؤ. ہاں جی، تو خوش ہو تو پورے جسم کے ایک حصے سے خوشی سامنے آنی چاہیے. اور پھر معصوم کا یہ فرمان بھی ہے، اگر ہم واقعاً شیعان علی ہیں اور یقیناً انشاءاللہ ہیں، تو صادق آل محمد فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے. تو لہٰذا آج جشن ہے، جشن میں خوشی کا اظہار بھی عبادت ہے. چہروں پر بھی خوشی نمایاں ہونا چاہیے، زبان و بیان سے بھی خوشی نمایاں ہونا چاہیے، تاکہ ہم معصوم کے اس فرمان کو بھی عملی جامہ پہنا سکیں کہ جو ہمارے شیعہ ہیں ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں. آج اگر ہم سوچیں کہ سب سے زیادہ خوشی کس کو ہے تو اس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے، لیکن وہ رسول جو اپنے معین و مددگار کو لینے کے لیے در کعبہ پہ انتظار کر رہا ہے، جی اس سے بڑا کون خوش ہوگا. عزیزان گرامی، یقیناً پہلا موقع ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا، اور بہرحال کیونکہ ایک میں نے حدیث بھی عرض کر دی اور سرکار علامہ صاحب سیدنا دو سیدزادے تشریف فرما ہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے چند باتیں عرض کرنی ہیں. میں خطیب تو نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں، لیکن موضوع کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اگر آپ بولتے رہے تو مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، نہیں بولو گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ میں تو اکیلا بیٹھ کے بھی تقریر کرنے والا ہوں.
اور لاکھوں کو مجموع تب بھی کر لیتا ہوں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ نہیں بولیں گے تو میں بولنا بند ہو جاؤں گا، نہیں میں بولتا رہوں گا، آپ بولے نہ بولے، لیکن بولنا اس لیے ضروری ہے کہ زبان بھی علی علی کرے، ہاتھ بھی علی علی کرے۔ صرف زبان نہیں ہونی چاہیے بلکہ جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ آج علی علی کرتا ہوا نظر آئے، تب تو ہم نے جشن منایا۔ اس لیے کہ ایک زبان حرکت کرو، باقی پورا وجود نہیں، پورے وجود کو آئیے ثابت کرنا ہے کہ ہم علی والے ہیں، علی کو ماننے والے ہیں اور علی کا جشن منانے کے لیے آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یقیناً ہم بھکاری ہیں در اہل بیت کے، اور خوشی کے موقع پہ کوئی کتنا ہی کنجوس کیوں نہ ہو وہ بھی کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ تو یہ تو سخی الاسقیاء ہیں، یہ کائنات کے وہ سخی ہیں کہ جن کے مد مقابل کوئی سخی نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا۔ تو لہٰذا ہم اس بھیک سے ہی آغاز کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے اپنے اس ولی کی ولادت کا واسطہ ہماری گردن جہنم سے آزاد فرما دے۔ ہمیں جو تو نے نعمت عظمیٰ ولایت امیر المومنین کی صورت میں عطا فرمائی ہے، ہم اس نعمت عظمیٰ کی قدر و قیمت کو پہچاننے اور اس کی حفاظت کرنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو نے مجھے ہم سب کو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دامن تھامنے والوں میں سے قرار دیا ہے، اور یہ تیرا لطف و کرم ہے، اس لیے کہ علی کی محبت کا مل جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں ہے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اول تو میرے بھائی علی کی محبت ہر کسی کو ملتی نہیں، اور اگر کسی کو مل جائے پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، وہاں سے جاتی نہیں، کیونکہ یہ محبت بھی طیب و طاہر ہے، یہ ہستی بھی طیب و طاہر ہے، اور اس کے لیے ظرف کا بھی پاک و پاکیزہ ہونا شبدین شرط ہے۔ اور خود امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کو مجھ سے محبت ہے، نہج البلاغہ میں یہ فرمان ہے، اگر میں اپنی اس تلوار سے اس کی ناک پہ زخم کر دوں، اس کی ناک توڑ دوں، آسان ترجمہ کر دوں، اور لوگ اسے تالا دے کہ اس علی سے محبت کرتے ہو جیسے تیری ناک توڑ دی ہے، چھوڑ علی سے کیا محبت کرنی ہے، تو جواب یہ دے گا اگر علی اس پہ خوش ہے تو میری خوشی بھی علی کی خوشی میں، اور جو میرا دشمن ہے زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، اس خلا کو مال دنیا سے پر کر کے اس کے قدموں میں ڈال دوں اور کہوں کہ مجھ سے محبت کرو، وہ محبت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ بطور دلیل فرمان نبوی کو کوٹ کر تو ارشاد فرماتی ہے، میرے رسول نے جو فرما دیا، یا علی اللہ یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق او ولد الحیض او ولد الحرام، کہ علی سوائے مومن کے تیرے ساتھ کوئی محبت نہیں کرے گا، اور سوائے منافق کے، ولد الزنا کے، ولد الحرام کے تیرا کوئی دشمن نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، حدیث نبوی سرکار علامہ صاحب نے یہ بیان فرمائی کہ انا و علی من نور واحد، میں علی کے نور سے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ یہ نور مصطفی جو اول ما خلق اللہ نوری کا مصداق ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ اس نور کے دو حصے کیے، ایک میں محمد مصطفیٰ، دوسرا علی مرتضیٰ۔ اسی نور سے نور زہرا کو خلق فرمایا، اور اسی نور سے نور حسن اور نور امام حسین علیہ السلام کو خلق فرمایا۔ جی، یا ایک اور حدیث اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کرتا چلوں، اسی حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے اصحابی بھی ہیں، راوی حدیث بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، ایک دن رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی آرن الحق لآصر الیہ، مجھے حق دکھاؤ تاکہ میں حق تک پہنچ سکوں، مجھے حق دکھاؤ یا حق تک پہنچ سکوں یا حق کو حاصل کر سکوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آرین الحق، مجھے حق دکھاؤ، دیکھنا چاہتے ہیں حق، دیکھنے کے بعد کیا کرو گے میں حق کو پا سکوں؟ رسول خدا نے فرمایا کہ جاؤ اس حجرے میں چلے جاؤ۔ سوال ذہن میں آ گیا نا جی؟
مجھے حق دکھاؤ، میں حق کو پانا چاہتا ہوں۔ فرمایا اس حجرے میں چلے جاؤ۔ کہتے میں نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں علی ابن ابی طالب۔ سوال کا جواب مل گیا نا، سوال کا جواب، مجھے حق دکھاؤ، حق تو سامنے نظر آ گیا، لیکن ایک اور منظر دیکھا، علی نماز پڑھ رہے ہیں اور حالت رکوع اور سجود میں دعا کر رہے ہیں، اللہم بحق عبدک محمد اغفر لشیعتی، اے میرے اللہ تجھے اپنے عبد محمد کا واسطہ میرے شیعوں کو معاف فرما دے، میرے گناہگار شیعوں کو۔ کہتے میں پریشان ہو کے باہر نکلا کہ یہ منظر کیا دیکھ رہا ہوں۔ نکلا ہی تھا کہ رسول اللہ سے پوچھوں ادھر کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ قریب ہوا، حالت رکوع اور سجود میں کان لگا کے سنا تو رسول بھی ایک دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا کیا تھی؟ اللہم بحق عبدک علی اغفر امتی، اے میرے اللہ تجھے اپنے عبد علی کا واسطہ میری امت کو معاف فرما دے۔ کہا کہ یہ سننا تھا، میں پریشان ہو گیا، یہ افضل ہے وہ افضل ہے، ادھر تو بات سمجھ آتی ہے کہ علی مصطفیٰ کا واسطہ دے، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ مصطفیٰ علی کا واسطہ دے۔ کہا اتنے میں رسول اللہ نے نماز مکمل کی اور دور سے فرماتے کہ اے عبداللہ، کیا مومن ہونے کے بعد پھر کافر ہو رہے ہو؟ مولا میری سوچ سمجھ جواب دے گئی ہے، آپ افضل ہیں یا علی افضل ہیں؟ ادھر دیکھا وہ آپ کا واسطہ دے رہے ہیں، ادھر دیکھا آپ ان کا واسطہ دے رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ افضل ہیں۔ یہ فرمایا بیٹھو میں تمہیں سمجھاتا۔ تو جہر بھائی میں بال اختصار صرف ترجمہ عرض کر رہا ہوں، حدیث کا تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بٹھا لیا، کہا کہ سنو، اللہ نے مجھ محمد مصطفیٰ کا نور خلق فرمایا اور میرے نور سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، میرے نور سے زمین اور پھر قسم کھا کے مجھے قسم اس رب کبریا کی جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، میں زمین سے بھی افضل ہوں، میں آسمانوں سے بھی افضل ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا علی کے نور کو خلق فرمایا، ففاتح کا نور علی کے نور کو شکافتہ کیا، اس سے عرش اور کرسی کو پیدا کیا۔ فخلق من العرش والکرسی، علی کے نور سے اللہ نے عرش اور کرسی کو خلق فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا مجھے قسم رب کبریا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، علی عرش سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے۔ اب یہ عرش ہے کہاں؟ عرش کہاں واقع ہے؟ ابھی علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین، کہ وہ سب سے پہلا گھر جس کا ایڈریس یہ بتایا کہ جو مکہ مکرمہ میں، اب وضع کے دو معنی ہیں، علماء کرام تشریف فرمائے، وضع کے معنی بنانا بھی ہے، وضع کے معنی رکھنے کے بھی ہیں، اور دونوں معنی صحیح ہیں۔ رکھنے کے حوالے سے اس لیے صحیح کہ اللہ نے کعبے کو خیمے کی صورت میں آسمان سے نازل کیا، اور یہ خیمے کی صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان تک باقی رہا۔ جب طوفان نوح آیا اس کو اٹھا لیا گیا چوتھے آسمان پہ، جو آج بیت المعمور کہلاتا ہے، جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، اور اسی کے نیچے انہی بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام ایک بیت بنا رہے ہیں۔ لفظ بیت استعمال ہوا ہے نا، عربی میں لفظ دار بھی استعمال ہوتا ہے جو گھر کے معنی میں ہوتا ہے، وہ کرائے کے گھر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ جی ایک بیت ہے، بیت پاتا یہ بھی تو بیت سے، بیت وہ ہوتا ہے کہ جس میں رات گزاری جائے، رات کو سویا جائے۔ تو ایسا گرامی اللہ نے یہ گھر بنایا اور اس کو کہا بیت دار نہیں کہا۔ جی اللہ تو سوتا نہیں ہے، اللہ تو بستر بچھاتا نہیں ہے، توجہ ہے میرے بھائیو، تو یہ بیت کیسے بیت بنے گا؟ تو عزیزان گرامی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد اور ان کے فرزند علی ابن ابی طالب نے 3 رات اس کعبے میں گزاری، تو حقیقت میں یہ بیت تب بنا کہ جب ان ہستیوں نے رات وہاں گزاری۔
اس گھر کے مہمان رہے، اس گھر میں رہے، اس خیمے کے اوپر عرش معلیٰ ہے، اس خیمے کے اوپر عرش معلیٰ، نیچے خانہ کعبہ، اوپر عرش بیت المعمور، اوپر عرش معلیٰ، تو جو ہے میرے بھائیو۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے کہ جب اللہ نے زمین کو بنانا شروع کیا، ہوا خلق فرمائی، اور ہوا کا جو مین منبع، مرکز اور سورس ہے وہ خانہ کعبہ کے رکن شامی کے نیچے ہے، وہاں سے ہوا پوری دنیا میں جاتی ہے، رکن شامی کے نیچے ہوا کو خلق فرمایا، ہوا چلی، پانی میں لہریں اٹھی، جھاگ بنی، منجمد ہونے کا حکم دیا۔ سب سے پہلا نقطہ جو زمین کا خلق ہوا وہ خانہ کعبہ کی زمین تھی، اور خانہ کعبہ بھی ایک کمرہ ہے، چوکور کمرہ ہے، اس کا بھی ایک سینٹر پوائنٹ ہے، اس سینٹر پوائنٹ کو جوف کعبہ کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ جوف کعبہ۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جوف کعبہ میں تشریف لاتے ہیں۔ جوف کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ وہ سیب کے جس کے اندر موتی پرورش پاتا ہے، جس کے اندر موتی پرورش پاتا ہے، اس کو جوف کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے سینٹر پوائنٹ کو جوف کہا گیا۔ کیوں جوف کہا گیا؟ اس لیے کہ اس جوف کعبہ میں 13 رجب المرجب کو کائنات کا وہ عظیم موتی تشریف لایا کہ جس کی پوری دنیا بھی قیمت نہیں بن سکتی۔ اور حدیث نبوی ہے کہ علی انتا فی امتی کا مثل کعبہ، علی تو میری امت میں کعبہ کی مانند ہے۔ اور یہ حکم دیا تھا کہ لوگ کعبہ کے پاس چل کے جاتے ہیں، کعبہ کبھی کسی کے پاس چل کے، اس میں یہ پیغام دیا تھا کہ تم نے اپنے حق کے خلافت کو لینے کے لیے ان کے پاس نہیں جانا، وہ خود تیرے پاس لے کے آئیں گے تو قبول کر لینا۔ عزیزان گرامی، جوف کعبہ مرکز ہے اس زمین کا، اس کے اوپر ہے بیت المعمور، اس کے اوپر ہے عرش و کرسی، اور رسول فرماتے ہیں کہ علی عرش سے بھی افضل ہے، علی کرسی سے بھی، اور پھر فرمایا کہ اللہ نے امام حسن کے نور کو خلق فرمایا، فتح کا نور الحسن، اس کو شکافتہ کیا، خلق منہ اللوح والقلم، حسن کے نور سے اللہ نے لوح کو پیدا کیا، تختی کو اور قلم کو۔ کس کو پیدا کیا؟ لوح کو اور قلم کو۔ قلم کا کام کیا ہے؟ اونچا بولو یار۔ تختی جس پہ قرآن میں لوح کا تذکرہ آیا، ایک لوح محفوظ ہے، ایک لوح محو اسوات ہے، یعنی چیزیں لکھی بھی جاتی ہیں، مٹائی بھی جاتی ہیں۔ یعنی آپ دعا کرتے ہیں میرے اللہ مجھے فلاں چیز دے، نہیں لکھی ہوتی، لکھ دی جاتی ہے، جی مٹا دی جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جس حسن کے نور سے لوح و قلم خلق ہوا ہو، اگر وہ حسن خدا سے کہہ دے میرے اللہ فلاں کے حق میں یہ لکھ دے، یہ مٹا دے، دیکھو کسی عام چیز کا ہو جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کمال تو یہ ہے جو ناممکن ہو اس کو کر کے دکھانے والے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ۔ تو آل محمد کے اختیارات کو اگر ہم ماپنا شروع کر دیں تو ہماری کوتاہ فکری ہے، ان کے مقامات اور ان کے اختیارات تک ہم نہیں پہنچ پاتے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا واقعہ کہ وہ راہب وہ عیسائی نہیں تھا، عموماً عیسائی سمجھا جاتا، اس کا نام راہب تھا، اصل انڈین تھا، ہندوستان کا تھا وہ، اس کی نسل آج بھی وہاں موجود ہے۔ اولاد نہیں تھی، تاجر تھا، رسول اللہ کی خدمت میں آیا، رسول اللہ نے فرمایا کہ تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ امام حسین نے فرمایا نانا دعا تو مانگو۔ حسین اس کے میں نے دیکھا ہے لوح کا مطالعہ کیا، اس میں اولاد نہیں ہے، نانا آپ دعا کرو، میں آمین کہوں گا، میں حسین آمین کہوں گا۔ رسول اللہ نے دعا مانگی، امام حسین نے 7 مرتبہ آمین 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 کہا، لوح میں نہیں لکھا تھا، حسین کے آمین کہنے سے لکھ دیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور پھر رسول خاتم فرماتے ثم فاتح کا نور الحسین،
اللہ نے نور حسین کو شکافتہ کیا، خلق منہا، اس سے جنت اور حوروں کو خلق فرمایا۔ جنت اور حوریں امام حسین کے نور سے خلق ہوئیں۔ دل میں حسین کی دشمنی ہو اور تمنا ہو حوریں لینے کی، حوریں نہیں ملے گی، حوریں ضرور مل جائیں گے، آپ حوریں ضرور پڑھیں گے۔ توجہ ہے بھائی، دشمنی حسین دل میں، اور پھر جنت کی خواہش اور پھر حوروں کی خواہش۔ جس حسین ابن علی کے نور انور سے اللہ نے جنت کو خلق فرمایا اور حوروں کو خلق فرمایا۔ ابھی آپ سن رہے تھے مالک اور عارضی رہنے والے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مالک مدینہ میں بیٹھے تھے، نوکر کبھی کپڑے لاتے تھے، کبھی کھانے لاتے تھے، کبھی چیزیں لاتے تھے، اور پھر فتکلم کلمۃ، اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ بولا، اس سے نور زہرا کو خلق فرمایا۔ اور جب نور زہرا سے پردہ ہٹایا، اشرقت الارض والسماء، یہ نور زہرا کی روشنی تھی جس سے زمین و آسمان سارے روشن ہو گئے۔ عزیزان گرامی، یہ چاند اور سورج کی روشنی تو جناب زہرا کے نور کی خیرات ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات اللہ۔ عزیزان گرامی، بڑی لمبی حدیث ہے، بڑی تفصیلی حدیث ہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا تو گویا کہ یہ ساری کائنات اگر خلق ہوئی ہے تو انہی کے انوار مقدسہ سے خلق ہوئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہ نور مصطفی مختلف حجاب ہے قدرت میں اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتا رہا، یہاں تک کہ صلب آدم علیہ السلام میں اسے ودیت کیا گیا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور امام حسین کی دعائے عرفہ کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ پھر ہمارا یہ نور ایک صلب سے دوسرے صلب میں، ایک رحم سے دوسرے رحم میں منتقل ہوتا رہا۔ اور زیارت وارث کی یہ الفاظ ہیں، ارحام المطہرہ، رحم بھی پاک و پاکیزہ تھے، اسلاب بھی طیب و طاہر تھے۔ اس پورے سلسلہ نبوت میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ کہیں شرک نظر آئے، کہیں بت پرستی نظر آئے، کہیں کوئی رجس نظر آئے، کیونکہ رجس روز اول سے ان سے دور ہے اور قیامت تک دور رہے گا۔ جہاں تک کہ صلب ابراہیم علیہ السلام تک یہ نور پہنچا، یہاں دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صلب میں اور ایک حضرت اسحاق کی صلب میں۔ جو حضرت اسحاق کی صلب میں نور گیا، اس سے انبیاء بنی اسرائیل خلق ہوئے۔ تو جو ہے میرے بھائی، بنی اسرائیل کے نبی خلق ہوئے، اور یہ سلسلہ چلتے 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 آخری وسیع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان تک پہنچا، اور ان سے جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ تک پہنچا۔ کیا بات توجہ ہے؟ دوسرا حصہ جو صلب اسماعیل میں تھا، وہ بھی اسلاب طاہرہ رحام مطہرہ سے ہوتا ہوا صلب عبد المطلب علیہ السلام تک پہنچا۔ وہاں سے پھر یہ دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک صلب عبداللہ میں گیا، ایک صلب ابو طالب میں گیا۔ جو صلب عبداللہ میں تھا وہ محمد مصطفیٰ بن کے دنیا میں آیا، اور جو صلب ابو طالب میں تھا وہ علی مرتضیٰ بن کے دنیا میں آیا۔ اللہ نے ان دونوں انوار کو پھر جوڑ دیا۔ مارج البحرین، دو سمندر یلتقیان، ایک بحر ولایت، ایک بحر عصمت۔ بحر ولایت علی ابن ابی طالب، بحر عصمت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ اس سے ایک حسن دنیا میں آئے، ایک حسین تشریف لائے۔ اور جو ہے بھائی، پھر دو حصوں میں تقسیم ہو گئے جی، ادھر حسین کا بیٹا ہے، ادھر حسن کی بیٹی ہے، پھر آپس میں ملتے ہیں دو سمندر۔ اس سے جو ہستی دنیا میں آتی ہے باقر آل محمد اسے کہتے، باقر آل محمد سے صادق آل محمد، قاسم، رضا، تقی، نقی، حسن عسکری۔
توجہ ہے؟ وہ نور جو اسحاق کی صلب سے چلا تھا، جناب نرجس تک پہنچا تھا، خدا نے ایسے اسباب پیدا کیے، ادھر سے وہ ٹکڑا چلا، ادھر سے یہ ٹکڑا، یہ دونوں آپس میں ملے، اور ان دو بحر عصمت و ولایت سے جس ہستی نے ظہور فرمایا وہ حجت دوران امام زمان علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، 13 رجب المرجب 30 عام الفیل، عام الفیل ہاتھیوں والا سال، کیلنڈر وہاں سے بنا، تاریخ وہاں سے شروع ہوئی۔ یمن کا ابرہہ کعبے کو گرانے کے لیے آیا، آتی سرکار عبد المطلب علیہ السلام کو اونٹ کنٹرول کر لی، کبھی آئے گا سید عرب، منتیں کرے گا، سماجتیں کرے گا، واپس چلے جاؤ، کعبہ نہ گراؤ، اس لیے کہ ہماری تو روزی اسی سے لگی ہوئی ہے۔ لیکن جب اپنے غلاموں کے ساتھ جناب عبد المطلب تشریف لائے تو سمجھا کہ بس میرا حملہ کارگر ثابت ہوا، لیکن جناب عبد المطلب نے آتے ہی کہا کہ او ابرہہ میرے اونٹ مجھے دے دو۔ کہتا ہے تو اونٹ مانگ رہا ہے، کعبے کی بات نہیں کرنا چاہتا جسے میں گرانے کے لیے آیا ہوں، یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا ہوں۔ تو یہ ایمان عبد المطلب کی قیامت تک کے لیے دلیل سورہ فیل موجود ہے۔ فرماتے انا رب الابل، ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، رب البیت خود موجود ہے، وہ جانے اس کا گھر جانے، مجھے اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، ابابیلوں کے لشکر آیا اور ہاتھیوں کے لشکر کا عصف معقول بنا کے چلا گیا، چبائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا۔ تو بات ایمان کی ہے۔ توجہ ہے؟ آج سعودی عرب کے وزیر، مشیر، امام کعبہ دوسرے تیسرے بھاگے ہوئے آ رہے ہیں پاکستان، جی کعبے کا بچاؤ، حرمین کو خطرہ ہے، حرمین کو خطرہ ہے۔ بھی جس رب البیت کا رب موجود ہے اسے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ جی ابھی امام کعبہ کی بات چل رہی تھی، میں نے اس سے کہا کہ مولانا آپ کہہ رہے تھے کہ بدعت، شرک، مدد مانگنا شرک، مدد مانگنا شرک، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب کہاں گیا شرک؟ آج شیعہ بھی بھائی بن گئے، آج سنی بھی بھائی بن گئے۔ تو عزیزان گرامی، جب مشکل پڑتی ہے تو پھر مشکل کشا ہی کام آتے، پھر سب نظریات بھول جاتے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اب یہاں میں ایک روایت جناب عمالی توسی سے، شیخ توسی علیہ رحمہ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، جو تھوڑا سا ایک منظر کی صورت میں آپ نے پوری تصویر کشی کی ہے کہ کس طرح امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت پاس عادت ہوئی۔ آپ سبھی بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجئے ایک مرتبہ۔ کیونکہ یہ روایت اور روایتی انداز عجیب ہی ہوتا ہے، اور باقی نکتے اور یہ چیزیں ایک الگ موضوع ہوتے ہیں، لیکن اس اصل روایت میں جو پیغام موجود ہے ہمیں اس سے نتیجہ لینا ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہے، ساتھ تعداد لکھی گئی 20 کے قریب بنی ہاشم کے نوجوان بھی بیٹھے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ خرامہ خرامہ کعبہ کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کعبہ کا طواف کیا ہے مخدومہ نے، طواف کرنے کے بعد غلاف کعبہ کو پکڑ لیا۔ ظاہری طور پر ہمیں محسوس ہوا کہ اس مخدومہ کو کسی خاتون کی مدد کی ضرورت ہے۔ توجہ ہے جی؟ اب غلاف کعبہ پکڑ کے جو حضرت فاطمہ بنت اسد نے دعا کی تھی، اس کا ایک ایک کلمہ قابل توجہ ہے۔ مخدومہ کیا فرماتی ہے؟ اللہم انی مومنۃ بک۔ ایک ہوتا ہے کہ میں ایمان لاتی ہوں، لاؤں گی۔ مومن یا مومنہ اسے کہتی ہیں جو ایمان رکھتا ہو، جس کے پاس ایمان پہلے سے۔ کہتے جب ابو طالب کا بھی ایمان لے، بدبختو انہوں نے لانا کہاں سے تھا؟ ایمان تو ہے ہی انہی کے پاس، وہ تو عین ایمان ہے۔ لائے تو وہ کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ میرے اللہ تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، اور تیرا شکر بجا لاتی کہ ذریت ابراہیم اسماعیل سے ہو۔ میرے اللہ تجھے واسطہ اپنے فلاں کا واسطہ دیتے 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 بی بی نے کہا
تجھے واسطہ اس مولود کا جو میری شکم اطہر میں موجود اور میری تنہائیوں کا ہم راز و ہمدم ہے، میری اس مشکل کو آسان فرما دے۔ تو عزیزان گرامی، فاطمہ بنت اسد سے بہتر علی کو کون پہچان سکتا ہے؟ جی فاطمہ جناب علی کا واسطہ دیکھ کے دنیا کو پیغام دینا چاہتی ہیں، دنیا والوں اگر کوئی مشکل آ جائے تو میرے بیٹے کو وسیلہ بنا لینا، تمہاری مشکلیں حل ہو جائے گی۔ جی ادھر مخدومہ کی دعا جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی تھی کہ دیوار کعبہ شک ہوئی۔ توجہ ہے، آپ جتنے بہادر بیٹھے ہیں، پہلوان بیٹھے ہیں، دلیر بیٹھے ہیں، خدا نہ خواستہ یہاں سے یہ ایک شیٹ نیچے لٹکنے لگ جائے، بھاگیں گے نا؟ جی ہٹو جی پیچھے ہٹو، وہ گر رہی، چھت گر رہی، فلاں چیز گر رہا ہے۔ تو خود جناب سیدہ کے ایمان و ایقان کو دیکھو کہ دیوار پھٹتی ہے، ڈری نہیں، کعبے کے اندر چلی جاتی، ڈری نہیں ہے، اندر چلی جاتی ہے۔ اب یہاں جو روایت کے لفظ ہیں جناب عباس ابن عبد المطلب جو بیان فرماتے ہیں، اب خود سوچیے دیوار ایک ٹھوس چیز ہے، جب پیچھے ہٹی ہوگی، ایک انسان درمیان سے گزر گیا ہے، کتنا 1 فٹ 2 فٹ کا تو گیپ ہوگا نا کم از کم، جی تو کعبے کی چھت گر جانی چاہیے تھی، دیواریں ٹوٹ جانی چاہیے تھی۔ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، یہ ایسے نہیں پھٹی کہ ساری بلڈنگ خراب ہو جائے، یہ راستہ بنانے والے نے راستہ بنایا تھا کہ گھر بھی باقی رہے، راستہ بھی بن جائے۔ فاطمہ چلی گئی، دیوار آپس میں جڑ گئی۔ کبھی ٹھوس چیز جڑی ہے؟ جی دیوار جڑ گئی۔ کہاں بھاگے گئے کہ یہ کیا ہوا؟ نشان تک باقی نہیں۔ کہا کہ ہم نے بتانا شروع کیا کہ لوگوں جناب فاطمہ بنت اسد آئی تھی یہاں پر، اس طرح دعا مانگی، اس طرح دیوار پھٹی، بی بی اندر چلی گئی۔ لوگ دیوار کو دیکھتے ہیں کہ یہاں تو کوئی نشان نہیں ہے، اگر ایک ٹھوس چیز ٹوٹے تو وہ جڑتی تو نہیں ہے جلدی اس طرح۔ کہنے لگے ہماری کوئی بات نہیں مانتا تھا۔ اب شیخ طوسی نے تجزیہ کیا اس بات پہ کہ جناب عباس دوڑتے ہوئے گئے جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس کہ بھائی چابی لاؤ، فاطمہ بنت اسد کعبے میں گئی ہے، دیوار جڑ گئی ہے، دروازہ کھولیے، ان کو کسی خاتون کی کمر کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو طالب بڑے اطمینان سے، بڑی تسلی کے ساتھ، خود اعتمادی سے چلے ہوئے آ رہے ہیں۔ خبر پھیل گئی پورے مکہ میں، لوگ دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، بھاگے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ عباس کہتے ہیں میری بات کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بول رہا ہے، کہاں کوئی نشان ہی نہیں ہے۔ کہا کہ تالا لگا ہوا تھا، چابی آ گئی اور کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تالا کھل نہیں رہا۔ ایک سے ایک چودھری آگے بڑھا کہ یار مجھے دو، شاید تم نہیں کھولنا چاہتے، یہ مجھے دو، تم نہیں کھولنا چاہتے۔ جی لیکن جو کلید بردار تھا ابو طالب، اس کے کھولنے سے وہ تالا نہیں کھل رہا۔ جی کوشش جاری ہے کھلنے کی، ایک دن پورا گزر گیا تالا نہیں کھلا، دوسرا دن پورا گزر گیا تالا نہیں کھلا، تیسرا دن بھی گزر گیا۔ شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو اصل راز تھا وہ یہ تھا کہ پہلے دیکھنے والے چند بنی ہاشم تھے، لوگ بدگمانی کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے اپنے گھر کی بات بڑھانے کے لیے کہانی گھڑی ہو۔ جی کہاں دیوار پھٹی ہے؟ کوئی نہیں پھٹی، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ پورے مکہ کو گواہ بنانا چاہتا تھا۔ اللہ اب خدا نے خواستہ اگر میں کہوں کہ جناب وہ چوک میں ایک عجیب غریب واقعہ ہو گیا اور یہاں کی کوئی خبر دے دے تو یہ ہمارے جو سامنے بیٹھے یہ کہیں گے یہ جا کے دیکھتے ہیں پہلے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے کہ جاؤ وہ عجیب غریب واقعہ کہیں چلو گے۔ اور جیسے جیسے واقعے میں تاخیر ہوتی جائے گی نتیجہ یہ نکلے گا مجلس سے سنتے رہتے، دل سے سنتے رہتے، جا کے وہ دیکھتے ہیں۔ آخر میں بھی کہوں گا یار میں بھی جا کے دیکھوں، یہ تو پھر ہوتا رہے گا، ہے نا؟ یعنی جیسے تجسس بڑھتا جائے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو جب ایک دن تالا نہیں کھلا، دوسرے دن نہیں کھلا، تیسرے دن نہیں کھلا، تجسس بڑھتا گیا، خبر محلے میں پہنچی، گلی کوچوں میں پہنچی، گلی کوچوں سے نکل کے مکہ کے بستیوں میں پہنچی۔ روایت کے یہ لفظ ہے کہ جب چوتھے دن کی صبح طلوع ہوئی، پورے کا پورا مکہ اور اطراف مکہ کے زن و مرد سارے کے سارے جمع تھے اور سب تھے پریشان کہ بیچاری فاطمہ کا کیا ہوا ہوگا۔
کوئی مطمئن تھا تو صرف ابو طالب اور خاندان ابو طالب، کیونکہ وہ اپنے مقام کو بھی جانتے تھے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی جانتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ جب سارا مکہ اکٹھا ہو گیا، آپ بیٹھے پیچھے سے اگر ایک بزرگ آواز دے سب مڑ کے دیکھو گے نا جی، سارے مڑ کے دیکھو گے کون کیا کہہ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ پورا مسجد الحرام جو وہ بھری ہوئی ہے لوگوں سے، زن و مرد اکٹھے ہیں۔ روایت میں ہے کہ چوتھے دن کی صبح طلوع ہوئی، پورا مکہ پریشان ہے کہ اچانک ہاتف غیب سے آواز آتی ہے کہ یا ایھا الناس قد خلقا قد ولد فی بیت اللہ ولی اللہ، لوگوں اللہ کے گھر میں اللہ کا ولی پیدا ہوا۔ اب جب آواز گونجی تو سب کی نگاہیں بلند ہوئی کعبہ کی طرف۔ سارا مکہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر دیوار کعبہ شک ہوتی ہے، فاطمہ بنت اسد اپنے ہاتھوں پہ علی کو لیے ہوئے مسکراتی ہوئی باہر آ رہی۔ نعرہ حیدری! اب دیوار جب جڑی تو نشان ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔ وہ انجینئر تھے، میرے دوست تھے جو ابھی آخری مرمت میں شامل تھے، تعمیر میں سید تھے، کہنے لگے کہ ہر کوشش ناکام گئی ہے اس کو جوڑنے کے لیے جی۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ آج آئیں جی آپ کو علی کی کا مقام ولادت دکھلاتے ہیں، وہ سوق اللیل میں لے کے جاتے ہیں، بدبخت علی کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ دیواری، یہ رکن یمانی کیا ہے؟ تو جہر بھائیو، جو گویا کہ اللہ نے پورے مکہ کو اس بات پہ گواہ بنایا کہ دیکھو علی اس کعبہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، جس کا ولی بن کے آیا ہے وہی اس کو کعبہ میں لایا ہے، وہی کعبہ سے باہر آیا ہے۔ پھر اب بہت سے مسائل اس میں موجود ہیں، 3 دن مہمان رہے، کچھ کھانے کو ملا یا نہ ملا، یہ سارے سوالات پہ بحث کی گئی ہے۔ فاطمہ آپ کھانے کچھ ملا یا نہیں ملا؟ کمر کے لیے کوئی آگ نہیں کہ اللہ نے حوریں بھیج دی تھی، حوریں دائی بن کے آئی تھی۔ کھانے کو کیا ملا کہ جنت کے کھانے، کھانے کے بعد تو انسان کو ایک فطرتی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو بی بی کہتی ہے کل کے اندھوں میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ عام کھانے نہیں تھے، جنت کے کھانے تھے۔ اور جب پوچھا گیا کہ دنیا میں جنت کی مثال کیا ہے، فرمایا شکم مادر ہے، جہاں اولاد بچہ جو ہے ماں کا دودھ پیتا ہے، غذا لیتا ہے لیکن رفع حاجت کے لیے کہیں نہیں جاتا۔ کہا کہ خانہ کعبہ ویسے ہی تھا کہ جنت کے کھانے ملتے رہے۔ اور وہ طیبہ و طاہرہ تھیں کہ وہ کعبہ کے جسم میں کسی خاتون کے لیے جس کے ہاں بچہ پیدا ہو گزرنا بھی حرام ہے، تو سیدہ کی طہارت کی گواہی دی جا رہی ہے کہ یہ کتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ خانہ کعبہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ پورا مکہ انتظار میں ہے، سید الرسل بار بار کعبے کی دیوار پہ نگاہیں پیوست ہیں، شدت سے انتظار ہے۔ سیدہ علی کو لے کے باہر نکلی، مصطفیٰ نے استقبال کیا، ماں نے کہہ دیا میرے بیٹے محمد تیرے بھائی نے نہ آنکھیں کھولی ہیں نہ کچھ کھایا ہے۔ فوراً کہتے میرا جو مددگار بن کے آیا ہے۔ مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آئے، سب سے پہلی نگاہوں نے چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رسول اللہ نے تربیت شروع کی، بنی ہاشم شہزادے کو لے کے گھر آ پہنچے۔ اس کا نام کیا رکھیں؟ کسی نے حیدر کہا، کسی نے صفدر کہا، کسی نے کچھ کہا، تھوڑا سا اختلاف ہو گیا۔ جب اختلاف کی کیفیت پیدا ہوئی تو سید العرب سید بطحا حضرت ابو طالب علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، او بنی ہاشم اس بات پہ اختلاف نہ کرو، تم یہیں بیٹھو، تم یہیں بیٹھو، جس خدا کے گھر میں یہ شہزادہ آیا ہے اس خدا سے جا کے پوچھتا ہوں اس کا نام کیا۔ نہیں بات سمجھے؟ مثال کے طور پر سرکار
علامہ صاحب رضوی صاحب مجھے یہ حکم فرمائیں کہ جناب یہ سجاد صاحب سے آپ نے ایک کام کروانا ہے. اگر تو میرے تعلقات ٹھیک ہے قبلہ کوئی بات نہیں، آپ تشریف رکھیں، میں بھی ان کو کہتا ہوں یہ کوئی کام ہے، یہی انداز ہوگا نا. اور اگر خدا نہ خواستہ تعلقات ٹھیک نہیں ہے، اچھا قبلہ دیکھوں گا، اگر ابھی تو میں مصروف ہوں، بہانے بنا جاؤں گا، ٹال مٹول کر جاؤں گا، کیونکہ پتہ ہے بات نہیں مانی جانی. تو جو ہے مثال ذہن میں آگے کہ نہیں آگے. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کا لب و لہجہ یہ بتلا رہا ہے، او بنی ہاشم تم بیٹھو، میں ابھی جا کے اس گھر کے مالک سے پوچھتا ہوں کہ اس کا نام کیا رکھا جائے. عام فرد نہیں تھا کہ ویسے کوئی بڑے مارتی ہو، سید العرب تھا، سید بطحا تھا، اپنے مقام و رتبے کو پہچانتا تھا اور یہ جانتا تھا کہ میں جاؤں گا، جا کے پوچھوں گا، مجھے جواب مل جائے گا. میں عرض کیا کرتا ہوں ابو طالب کے ایمان پہ شک کرنے والوں، ہے کوئی پوری دنیا میں کوئی ملا، کوئی مجتہد، کوئی متقی، کوئی پرہیزگار، کوئی کتنا بڑا سے بڑا ہو جو یہ کہہ سکے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہو سکتا ہوں؟ میں عرض کیا کرتا ہوں موسیٰ کلیم اللہ تھے، لیکن کلام کرنے کے لیے کوہ طور پہ جانا پڑتا تھا، جوتے اتارنا پڑتے تھے، انتظار کرنا پڑتی تھی، پھر بھی بات ہوتی تھی درخت کے ذریعے. لیکن ابو طالب وہ کلیم اللہ ہیں. تم بیٹھو میں بھی پوچھ کے آتا ہوں، کہا اور بیت اللہ کی طرف چل پڑے. جا کے خلاف کعبہ کو پکڑا، رب کعبہ کو مخاطب کر کے دعا کرتے ہیں یا رب اللیل الغاسق الدجی والقمر المتبلج المضی بین لنا من امرک الخفی ماذا تری فی اسم ذا السبیل. اے رات کے مالک، اے چاند کے مالک، اس کائنات کے مالک، ہمارے لیے اس بچے کے نام کا مسئلہ بن گیا ہے، تو بتا اس کا نام کیا ہے. ابھی ابو طالب کا سوال ختم نہیں ہوا تھا کہ فی الفور حاطف غیب سے جواب قدرت ملتا ہے. یا اہل بیت مصطفیٰ نبی خصصتم بالولد زکی ان اسمہ شامخ من علی علی من اشتق من العلی. اے مصطفیٰ کے گھرانے والوں، ہم نے آپ کو پاک و پاکیزہ بچے سے نوازا اور اس کا نام آپ نے نام علی سے مشتق کر کے علی رکھ دیا. تو ایسا نگرامی علی کے معنی ہے بلند. کوئی مانے تب بھی علی بلند ہے، کوئی نہ مانے تب بھی علی بلند ہے. صرف ایک چیز بنی دنیا کی ہر خوبی میں علی بلند ہے. جہاں کائنات کی خوبیوں کی انتہا ہوتی ہے اس کمال کی منزل پہ علی نظر آتے ہیں. دنیا میں تشریف لانے کے بعد علی کی زندگی کو پہچاننے کے لیے ولادت سے اعلان مصطفی کا زمانہ، آغوش مصطفی میں تربیت ہے. لعاب دہن رسالت سب سے پہلی غذا بنی. روایات میں موجود ہے، تفاسیر میں، حدیث میں علماء کرام بیٹھے ہیں کہ جب لعاب دہن رسالت چوس لیا تو علی بول کے کہتی ہیں کہ اگر میرے لیے مسند علم بچھا دی جائے تو میں اس پہ بیٹھ کے تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا اور سورہ مومنین کی پہلی آیت تلاوت فرما کے یہ کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو میں اہل قرآن کا فیصلہ قرآن سے اس طرح کروں گا کہ ہر کتاب پکار پکار کے کہے گی کہ جو فیصلہ علی نے کیا ہے وہی حق پر مبنی فیصلہ. اب یہ الگ بحثیں ہیں، علمی بحثیں ہیں کہ قرآن نازل ہوا تھا یا نہیں، قرآن موجود تھا یا نہیں. یہ تفصیلات میں ہیں کہ قرآن منزل و منزل نازل ہوا، ایک ایک واقعے کے مطابق نازل ہوا. ایک اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے شب قدر میں نازل کیا، پورے کا پورا قرآن نازل ہوا. تو غرض کے عزیزان گرامی سورہ مومنون کی تلاوت فرما کے علی نے اپنے اس علم کے بارے میں بتا دیا. معترض اعتراض کرتے ہیں یہ کیا تم نے کہا؟ بالاختصار عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت ہے کہ جس کو شاید مفسر قرآن کہا جاتا ہے. کیسے مفسر قرآن بنا؟ رسول اللہ کھجوریں کھا رہے ہیں، گٹھلیاں پھینک رہے ہیں، عبداللہ نے کہا کہ یہ گٹھلی مل جائے، درخواست یا رسول اللہ آپ گٹھلی پھینکنے مجھے دے دینا. رسول اللہ نے دے دی، کہا گٹھلی چوسی اور وہ مفسر قرآن بن گیا.
تمام قرآن کے علوم آگے. ارے عقل کے اندھو، اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ رسول اللہ کے لعاب دہن سے تر شدہ گٹھلی چوس کے عالم قرآن بن سکتے ہیں، تو جس کا پورا وجود لعاب دہن رسالہ سے بنا ہو، وہ ساری کتابوں کا عالم کیسے نہیں بن سکتا؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاب، خدا نے کہہ دی ہے. علی کی تربیت آغوش رسالت میں ہو رہی ہے. دو منظر، دو پہلو امیر المومنین نے خود بیان کیے کہ میں اس طرح رسول اللہ کے پیچھے چلتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. دوسری تعبیر یہ ارشاد فرمائی کہ رسول اللہ نے مجھے اس طرح علم جو ہے وہ وطیت کیا، میرے منہ میں ڈالا جس طرح پرندہ دانے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زکن زکا چھوٹے چھوٹے کر کے اپنے چوزے کے منہ میں ڈالتا ہے. آغوش رسالت کا پروردہ ہو، اس سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر رسول نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها، علی دروازہ ہے اور دروازے سے آیا کرو، دیوارے پھلانگ کے نہ آؤ. حکمت چاہتے ہو دروازے پہ آؤ، علم چاہتے ہو دروازے پہ آؤ. ایسا گرامی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تربیت کے دوسرے مراحل اعلان نبوت تک کی دعوت ذویل شیرہ ہے. اعلان ہوتا ہے جو آج میری مدد کرے گا، میری نصرت کا وعدہ کرے گا، میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا. سارے بڑے بیٹھے ہیں، کسی کو جرأت نہیں ہوئی. اگر کوئی اٹھا ہے تو صرف علی ابن ابی طالب. پہلے دن دعوت دی گئی، دوسرے دن دعوت دی گئی. ابو لہب ملعون کہتا ہے کہ نانا اس کی بات نہ سننا، یہ جادوگر ہے. کھانا کھا کے چلے جاتے. تیسرے دن انداز بدلا کہ پہلے بات ہوگی، پہلے علی کی بات ہوگی، ولایت علی کی بات ہوگی، لنگر بعد میں ہوگا. کیا بات ہے. اب جب مصطفیٰ نے بات شروع کی تو یہی بدبخت ابو لہب بولا اس کی بات نہ سنو. تو جناب ابو طالب تھے جنہوں نے یہ کہا اس کو تعاون روکانے بدبخت بکواس بند کر، تجھے کیا جرأت ہے. تو ایسا گرامی اس بدبخت خاموش کروا کے رسول اللہ نے جو خطبہ دیا اس میں یہی وعدہ لیا تھا، کون ہے جو میری مدد کرے گا، کون کرے گا، کون ہے جو میرا وزیر بنے گا. علی تھے. انا آز انصرک یا رسول اللہ، انا واذرک یا رسول اللہ. اللہ کے نبی میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کا پشت پناہ بنوں گا. اور سب کے سامنے ہاتھ پکڑ کے اعلان کر دیا تھا انت وسیعی و انت وزیری و انت خلیفت من بعدی. وعدہ کر لیا کہ میں تمہاری نصرت کروں گا. مشہور واقعہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. عزیزان گرامی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، بچے پتھر مارتے ہیں. ابو جہل نے کہا پتھر مارو، جواب دے گا تو کہیں گے بچوں کو مارتے ہو. خانہ ابو طالب میں پناہ گاہ ہے، آرام گاہ ہے. پریشان بیٹے پریشان کیوں ہو؟ ابو جہل نے انداز تکلیف بدلا ہے. بچوں سے کہتا ہے پتھر مارو، میں جواب نہیں دے سکتا. قریبی علی بیٹھے تھے. آقا میں نے وعدہ کیا تھا انا انصرک، میں آپ کی مدد کروں گا. یہ وعدہ کرتے وقت میں نے یہ تو نہیں کہا تھا جب جوان ہوں گا، جب بوڑھا ہوں گا. نہیں، جب بھی ضرورت پڑے کہ علی مدد کرے گا، کل میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. رسول چلے ادھر، وسیع مصطفیٰ ساتھ ہیں، ناصر مصطفیٰ ساتھ ہیں. کھجوریں کھائے جا رہے ہیں، گٹھلیاں سنبھالے جا رہے ہیں. جب ابو جہل کے سدھائے ہوئے بچے آئے، اللہ کا ننھا شیر آگے بڑھا. کسی کی ٹانگ پکڑی تو ٹانگ توڑ دی، بازو پکڑا تھا بازو توڑ دیا. بھاگ بھی رہے تھے. ابو جہل لالچ دیتا رہا، کہا کہ اگر یہ علی ساتھ ہے تو ہماری بھی توبہ، ہمارے بابا کی بھی توبہ کہ ہم مصطفیٰ کے کچھ کہہ جائیں. ایسا گرامی یقیناً اللہ کے انعام و اکرام میں سے بہت بڑا انعام ہے امیر المومنین کی ولایت. سب سے اور اس میں جتنا شکر ادا کیا جائے حق کے شکر ادا نہیں ہوتا. اور سب سے بڑا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نے مصطفیٰ کو نبوت دی کہ آپ نبی ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ نبوت دینے کے بعد اتممت علیکم نعمتی، رسالت عطا فرمائی. یہ نہیں خدا نے فرمایا کہ میں نے رسالت دے دی اتممت علیکم نعمتی.
قرآن عطا فرمایا، یہ نہیں کہا تمام تو علیکم نعمتی، کئی جنگیں فتح ہوئی، جنگیں فتوحات ہوتے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اتممت علیکم نعمتی، ایک سے ایک نعمت اللہ عطا کرتا گیا، لیکن کسی نعمت پہ یہ نہیں فرمایا۔ لیکن عزیزان گرامی، جب حجت الوداع کے موقع پر میدان غدیر میں ولایت علی ابن ابی طالب کی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی اور ادھر یہ اعلان ہوا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا و اولادہ الطیبین الی یوم القیامہ، تو اللہ نے فرمایا اتممت علیکم نعمتی، اے میرے حبیب علی کی ولایت کی نعمت دے کے میں نے اپنی ساری نعمتیں تم پہ تمام کر دی۔ ساری نعمتیں اتممت علیکم نعمتی، یعنی گویا سب سے بڑی نعمت وہ جس پہ ساری نعمتیں تمام ہو رہی ہیں۔ اور یہاں ایک بات میں پھر عرض کرتا چلوں، خطبہ غدیر بہت بڑا خطبہ ہے، لیکن ہم مولویوں نے اتنا اس کو سکیڑ دیا، اتنا چھوٹا کر دیا، اتنا چھوٹا کر دیا کہ بس من کنت مولا فاز علی مولا جی، اور کچھ مہربان تو برتیزی میں اور بھی کہہ جاتے کن من تو مولا، ہاں جی، جو خود عربی بناتے ہیں وہ کن من تو مولا پڑھ دیتے نہیں۔ بہت مفصل خطبہ ہے، اور اسی خطبہ کے آگے جا کے رسول اللہ یہ بھی فرماتے ہیں، صرف یہ نہیں فرمایا کہ علی جس کا میں مولا ہے تو اس کا مولا ہے، فرمایا نہیں، تیری طیب و طاہر اولاد جو روز قیامت تک رہے گی وہ بھی تمہارے مولا اور تمہارے آقا ہے۔ اور اس اعلان کے بعد کافروں نے کہا تھا، خدا کی وحی نازل ہوئی کہ الیوم یئس الذین کفروا، اے رسول آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ کیوں مایوس ہوئے؟ مصطفیٰ کو قتل کرنے پہ تلے ہوئے تھے، قتل کر دیں گے، جنگیں ہوئی، سب کچھ ہوا، مایوس ہو کے بیٹھ گئے؟ نہیں مایوس ہوئے، ایک حملے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا حملہ کرتے رہے، بالآخر جو امیدیں لگا کے بیٹھ گئے اب 4 دن کا مہمان ہے، یہ دنیا سے چلا جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مایوس نہیں ہوئے کافر، مایوس کب ہوئے؟ جب میدان غدیر میں یہ اعلان سنا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا و اولادہ الطیبین الی یوم القیامہ، کہ اس علی کی اولاد جو طیب و طاہر ہے، جو قیامت تک اس دین کی محافظ رہے گی، وہ بھی تمہاری مولا ہے۔ یہ اعلان سن کے کافر مایوس ہو گئے کہ اب یہ دین ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مصطفیٰ نے اس کے محافظ قیامت تک کے لیے اعلان کر دیے ہیں، اور کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس دین کے محافظ سے خالی ہو۔ آج بھی اس کا وہ بیٹا محافظ موجود ہے جو پردہ غیبت میں دین کی حفاظت کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ضرورت ایک بات کی میں چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ موالی کسے کہتے ہیں؟ سب کہتے ہیں مولائی ہے نا، مولائی سر ہے جی، جو ہاتھ کھڑا کرے جی، سارے ہیں نا، لیکن مولائی کہتے کسے ہیں؟ نہیں، مولائی کہتے ہیں محبت اور اطاعت کرنے والا۔ محبت اور صرف محبت کرنے والا بھی مولائی نہیں ہے، صرف اطاعت کرنے والا بھی مولائی نہیں ہے۔ مولائی وہ ہوگا جو محبت بھی کرتا ہو اور ان کے احکام کو بھی مانتا ہو۔ میرے بھائیوں، یقیناً کوئی دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ولایت علی پہ ایمان نہ رکھا جائے، جب تک اس کی طیب و طاہر اولاد کی ولایت پہ ایمان نہ رکھا جائے۔ ہم یہ ولایت کی بات تو بہت کرتے ہیں، لیکن ولایت ہے کیا؟ کیا بات ہے جی، بسم اللہ جی، اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کی ہم نے۔ ولایت علی ٹھیک ہے، لوگ تو لندن کو جو کوئی ولایت کہتے ہیں، ولایت سے ہو کے آیا ہوئی بھائی جی، ولایت ہے کیا؟ جو نعمت عظمیٰ ہے۔ عزیزان گرامی، ولایت کے معنی ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا کے معنی ہیں میں تمہاری جان کا، عزت کا، ناموس کا، ہر چیز کا مالک میں مصطفیٰ ہوں اور میرے بعد علی ہے۔ اور پھر ولایت کی کئی قسمیں ہیں، علماء کرام تشریف فرمائے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ولایت کے معنی محمد و آل محمد کا عمل، ان کا قول، ان کا فعل، ان کی تقریر ولایت شرعیہ ہے۔ جو وہ کرتے ہیں وہ شریعت بنتی جاتی ہے،
جو وہ بولتے وہ قانون بنتا جاتا ہے، جس میں وہ عمل کر لے وہ شریعت بن جاتی ہے۔ تو گویا کہ ایک ولایت کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، نظام کے ساتھ ہے، سسٹم کے ساتھ ہے، کہ جو کچھ ہم زندگی میں کرتے ہیں وہ ولایت ہے جو آل محمد سے ہمیں ملی ہے، اور اسی ولایت کا کچھ حصہ ہمارے فقہا کو ملا، مجتہدین کو ملا، کیونکہ امام زمان تک یہ ولایت چلتی گئی، اور امام زمان کے زمانہ غیبت میں یہ ولایت منتقل ہوگی فقہا کو، اور یہی وجہ ہے کہ جس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے اس کا فقیہ ولی وارث۔ ایک خاتون ہے، اس کا شوہر نہ طلاق دیتا ہے نہ اسے ازدواجی حقوق دیتا ہے، کہاں جائے؟ اس ولی فقیہ کے پاس جائے گی، جس کے پاس وہ اختیارات ہیں جو اللہ نے تفویض کیے تھے آدم کو، آدم سے خاتم تک پہنچے، خاتم نے سارے کے سارے تفویض کر دی میدان قم غدیر میں علی ابن ابی طالب کو، علی کے بعد حسن کو، حسن کے بعد حسین کو، امام زمان علیہ السلام تک پہنچے، امام زمان نے فقہا کو منتقل کیے۔ اپنا کیس لے کے جائے گی ولی فقیہ کے پاس، علماء کے پاس، کہ میرا شوہر نہ حقوق ادا کرتا ہے نہ طلاق دیتا ہے، کیا کروں؟ وہ ولی اس ولایت کو استعمال کر کے اس کے بلائے گا کہ اس کو حقوق ادا کرو یا طلاق دے دو۔ جاؤ ولی صاحب میں کچھ نہیں کرتا، نہ طلاق دینی ہے نہ میں نے خرچہ دینا ہے۔ اچھا، تو اب وہ ولایت استعمال ہوگی، جاؤ اب ہم اپنے حق کو استعمال کرتے ہیں، اس اختیار کو استعمال کرتے جو خدا رسول نے ایک مجتہد کو، ایک فقیہ کو یا اس کے نمائندوں کو تفویض کیے ہیں، وہ اس ولایت کو استعمال کرتے ہوئے یک طرفہ بیٹھ کے صیغہ طلاق جاری کر دے گا، اور وہ عورت اس کے عقد زوجیت سے نکل جائے گی۔ یہ ولایت ہے، لیکن معصوم کو جو ولایت حاصل ہے وہ صرف شریعت کی نہیں، وہ ولایت تکوینی بھی ہے، جس کی پہلے بات کر چکا ہوں، جو وہ کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، اور وہ کچھ ہو جاتا جو عام نہیں ہوتا۔ اس گھر کے معصوم امام تو امام ہیں، ان کے ولایت تو ایک بہت عرفہ اعلیٰ ہے، اسی گھر کی وہ ولیہ، وہ طیبہ، وہ طاہرہ، وہ ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا جب بازار شام میں یہ حکم دیتی ہیں، او لوگو چپ ہو جاؤ، اس مخدومہ کا حکم جاری ہونا تھا۔ انسان تو انسان، حیوان تو حیوان، اونٹوں کے گلے کے گھنٹیوں نے جو لوہے کے تانبے پیتل کی تھیں، بنت علی کے حکم کو سنا سمجھا اور خاموش ہو کے بتا دیا کہ ہم آپ کے امر ولایت کے پابند ہیں، دنیا پہچانے یا نہ پہچانے ہم تو پہچانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جو ولایت خدا نے معصومین کو عطا فرمائی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اور ایک بات آخری عرض کرتا چلوں، خدا را کبھی محمد و آل محمد علیہ السلام کے علم کا بھی موازنہ اور اپنے ناقص ذہنوں کے پیمانوں میں ماپنے کی جسارت نہ کرنا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور کبھی ان کے اختیارات کو ماپنے کی جسارت نہ کرنا، اس لیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے جو خدا نے ان کو اختیارات دیے ہیں۔ یہی زیارت وارث کو ذرا غور سے پڑھ لیا کرو، اس کے ایک ایک کلمہ پہ توجہ دیا کرو کہ حسین آدم کے وارث ہے، حسین نوح کے وارث ہے، حسین موسیٰ کے وارث ہے، حسین عیسیٰ کے وارث ہے، محمد مصطفیٰ کے وارث ہے۔ وہ کون سی میراث ہے جو حسین کو ملی؟ کون سی میراث؟ کچھ ملی ہے تو وارث ہے نا۔ اگر بالاختصار اشارہ کرتا چلوں، اگر کہوں کہ خلافت حسین کو آدم سے بطور میراث ملی ہے تو یہ حق ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم پوری زمین کا خلیفہ تھا، تو حسین پوری زمین کا، پوری کائنات کے خلیفہ خدا ہے۔ یہ خلافت تو آدم سے ملی ہے، تو جو ہے میدان علم میں کامیابی حاصل کی، کہہ دوں اگر کہ علم تو بطور میراث حسین کو مل گیا آدم سے۔ آدم کے سامنے فرشتے سجدہ ریز ہوئے، حسین تب آدم کے وارث بن سکتے ہیں کہ در حسین پہ بھی فرشتے نظر آئے۔ 3 شعبان کو دیکھ لینا، کہیں جبرائیل 70,000 کا لشکر لے کے جا رہا ہے، کبھی در زہرا پہ نظر ڈال لینا، ایمن کہتی میں نے دیکھا کہ زہرا سو رہی ہے، چکی چل رہی ہے، جھولا حسین کا جھلایا جا رہا ہے، تسبیح پڑھی جا رہی ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیا منظر؟ فرمایا میری بیٹی کام کر کر کے تھک چکی تھی، روزے کے ساتھ تھی، اللہ کو زہرا کی تھکن پسند نہ آئی، اپنی کنیز پہ نیند کو غالب کر دیا۔ جبرائیل جاؤ جا کے زہرا کی چکی چلاؤ، میکائیل جاؤ جا کے حسین کا جھولا جھلاؤ، اسرافیل میری زہرا کو تسبیح سے بڑا پیار ہے، تم جا کے تسبیح پڑھو۔ ارے جس کے گھر کے نوکر اللہ کے فرشتے ہوں اس کی عظمت کے کیا کہنے۔
حسین کو طول عمر اور سفینہ نجات کی جو میراث وہ نوح سے ملی، مہمان نوازی ابراہیم سے ملی، مردوں کو زندہ کرنا ابراہیم سے ملا۔ تو جہور بھائیو جی، ابراہیم بغیر مہمانوں کو کھانا نہیں کھاتے تھے، لیکن کتنا بڑا دسترخوان ہوگا، 150,000 آدمی کھاتا ہوگا۔ حسین کو یہ مہمان نوازی بطور میراث ملی، کتنا بڑا دسترخوان ہے حسین کا، پوری کائنات، یہ لنگر، یہ نیازیں، یہ سبیل حسین کا دسترخوان نہیں تو اور کیا ہے۔ اور ابراہیم نے بھی پرندے ذبح کر کے زندہ کیے تھے، عیسیٰ نے کوڑ کے مریض ٹھیک کیے اور مردے زندہ کیے، اور حسین عیسیٰ کا وارث۔ ارے عیسیٰ جو حسین کے نامے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے گا جی، ان کی ابتدا میں نماز پڑھے گا، وہ مردے زندہ کرے، اور حسین زندہ نہ کر سکے تو حسین وارث ہے، عیسیٰ نہیں۔ عیسیٰ نے چند مردے زندہ کیے ہوں گے، حسین نے قیامت تک کے لیے انسانیت کو زندہ کر دیا۔ لہذا کبھی بھی ان کے ذرا تنوازو سب جوڑ لینا، غور سے سوچنا، ساری میراث کو اکٹھا کر لینا۔ پھر محمد مصطفیٰ کے بھی وارث ہیں، وہ بھی سارے کمالات حسین کو مل گئے۔ زہرا کے بھی وارث ہیں، وہ سارے کمالات حسین کو مل گئے۔ خدیجہ الکبریٰ کے وارث ہیں، وہ بھی سارے اختیارات حسین کو مل گئے۔ ایک پہاڑ نظر آئے گا جو آسمان تک بلند ہے، اختیارات کا، جو انبیاء کی میراث کی صورت میں حسین کو ملا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ میں نے حسین کو اتنا بڑھا دیا، نہیں، آگے ایک سپیڈ بریکر آ جاتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ وابوہما خیر منہما۔ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار، اور ان کے ماں، ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے۔ یقیناً ان کے اختیارات کبھی کبھی موازنہ نہ کیا کرو۔ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، ان کو دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آئیں مانگیں اس طرح اقدس سے، اس ماہ رجب المرجب کے موالید کے صدقے میں، باقر آل محمد کے صدقے میں، علی نقی کے صدقے میں، محمد تقی کے صدقے میں، کربلا کا وہ سب سے چھوٹا لیکن سب سے طاقتور باب الحوائج علی اصغر کے صدقے میں، امیر المومنین علی کے صدقے میں، مالک کائنات ہماری گردن جہنم سے آزاد فرما۔ کریم پروردگار ہمیں ولایت معصومین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بہت سے امتحانوں سے گزرنا پڑا، ہم گزر رہے، مالک کائنات محبت علی کے امتحانوں میں، عشق حسین کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرما۔ مالک کائنات جتنے حاضرین یہاں تشریف فرما ہیں، جنہوں نے آج کے جشن کا اہتمام کیا ہے، جس طرح حصہ لیا اس میں، مالک کائنات اس کو قبول بھی فرما، اور دنیا میں بھی اجر کثیر عطا فرما، اور آخرت میں علی کی غلامی میں جنت نصیب فرما۔ مالک کائنات جو مقروض ہیں قرض عطا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مریض ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، علماء اعلام مراج عظام کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم فرما۔ مالک کائنات اس وقت شیعہ نے حیدر کرار، عزادار مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی پریشان حالیں، مالک کائنات ان کی پریشانیوں کو دور فرما، عرضی و سماوی بلیات سے محفوظ فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، حجت دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام زمان علیہ السلام کا امام الصحابہ میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا رب محمد و اہل بیتہ الطیبین۔